السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن ذمہ داریوں کا پابند فرمایا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو پورا کرتا رہے، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری توبہ اور استغفار کی ہے۔ یہ انسان چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، یہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ یہ انسان توبہ اور استغفار کرے، گناہ نہ بھی ہوں تب بھی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا اگر گناہ بہت ہی زیادہ ہوں کیا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ اور یہ انسان آج بسا اوقات استغفار کے لیے اس لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ یہ سوچتا ہے کہ آج گناہ ہوا توبہ کر لی، پھر گناہ ہوگا پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ ہو جائے گا پھر توبہ کروں گا۔ کیا فائدہ ایسی توبہ اور استغفار سے؟ یہ بھی ایک انسان کی سوچ ہے، چنانچہ وہ استغفار نہیں کرتا، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، باقی ہر انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی گناہ ایسا بھی ہے جس کو نہیں بخشتا؟ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں قرآن مجید کی وہ آیت موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ یہاں بھی علماء نے بہت واضح الفاظ میں لکھا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی موت شرک کی حالت میں ہو جائے اور اس نے توبہ نہ کی، اور اگر کوئی انسان زندگی کے اندر شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت بڑی مثال، بہت سے صحابہ اسلام لانے سے پہلے بت پرستی میں مبتلا تھے، تاریخ بڑی بڑی۔ مشرکین مکہ میں سے بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے توبہ کی اور صحابہ بنے۔ معلوم ہوا کہ بت پرستی جیسا شرک اگر کوئی کر رہا ہو اور پھر وہ توبہ اور استغفار کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ یہ جملہ اس لیے سنانا مقصود تھا کہ آج ہماری نوجوان نسل خاص طور پر
جب انسان سے، اس نوجوان سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ توبہ اور استغفار کی طرف نہیں آتا اور کہتا ہے میری تو زندگی بھری پڑی ہے ساری گناہوں سے، کیسے معاف ہوگی؟ اور اتنے گناہوں کو اللہ کہاں معاف کرے گا؟ لہذا وہ توبہ اور استغفار کی طرف نہیں آتا۔ جی وہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا، بس بتا نہیں سکتا جی، لہذا توبہ استغفار نہیں کرتا وہ بندہ۔ اب اس کا جواب ذہن میں رکھنا ہوگا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، اگر یہ انسان اس سے بھی توبہ اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے، باقی نیچے کے گناہ تو کچھ رہے نہیں۔ اس لیے انسان کو بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی طرف آنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کلمات بھی بتائے جن سے انسان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہیں بتائی ہیں کہ جن جگہوں میں انسان جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بتائے ایسے کہ جس میں انسان توبہ اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بعض دن بتائے ایسے کہ جن دنوں کے اندر یہ انسان توبہ اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ بعض راتیں ایسی بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن خاص راتوں کے اندر توبہ اور استغفار کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، جیسے شب قدر جو کہ رمضان میں آئے گی، اور جیسے اب آئندہ جمعرات کی شام یعنی 11 مئی کی شام جو کہ 14 شعبان کی شام ہوگی، تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہوگی 15 شعبان کی رات۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب یہ شعبان کی 15ویں تاریخ آئے تو رات کو عبادت کرو، قوموا لیلھا کھڑے ہو کر عبادت کرو، یہ نوافل پڑھو، وصوموا نہارھا اور اس دن کو روزہ رکھو۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، رکھ لیا جائے تو ثواب، نہ رکھا جائے تو گناہ نہیں۔ اور جو انسان اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انسان جب اس رات کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ بنو کلب کا جو قبیلہ تھا یہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ ایک ایک وقت کے اندر 10-10 ہزار بکریاں کم از کم ہوتی تھیں ایک قبیلے کے پاس۔ آپ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، 10,000 بکریوں کے بال، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کو معاف کرتا ہے، بے شمار لوگوں کو۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ اس رات کے اندر ان لوگوں میں ہم اپنا شمار کروا لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بخش دیا، مکمل معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ وہ انسان کو معافی مانگے بغیر معاف کر دے، قادر مطلق۔
لیکن یہ انسان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ انسان کس طرح معافی مانگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الفاظ سکھائے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہہ لے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا جناب، 5-7 مرتبہ کہنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. جو کلمات بتانے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحیح ستہ میں روایت موجود کہ اگر کوئی شخص 5 بار یا 7 بار یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف فرما دے گا. اور وہ الفاظ بہت آسان ہیں، الحمدللہ آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہنوں میں موجود. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چند منٹ لگا کر اس رات کے اندر یہ انسان کلمات پڑھ لے، چند منٹ. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، بہت سارے معاشرے کے احباب کے ذہنوں میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں رات کو کہاں جاگے، کیسے جاگے، کتنا وقت جاگے. اس کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے اور گھر والوں کو بھی، خواتین کو بھی بتانا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ دین کے اندر، دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد. رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، یعنی مغرب کے فوراً بعد وہ قبولیت کے لمحات شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پر یہ ذہنوں میں نہیں ہوتا، مغرب سے عشاء تک ذہنوں میں نہیں ہوتا. لیکن اگر بتایا جائے کہ مغرب کے بعد بھی یہ انسان توبہ اور استغفار شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کرے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اس انسان کے وہ گناہ معاف ہوں گے جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہوگا، حقوق اللہ سے ہوگا. لیکن حقوق العباد، کسی بندے کا پیسہ لیا ہوا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا حق مارا ہے، وصیت میں یا وراثت میں بہنوں کا حق مارا ہے، یا کوئی یتیم ہے تو ان کا حق مارا ہوا ہے، وہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا، وہ حج اور عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتا. اس کی تو صرف 2 صورتیں ہیں دنیا کے اندر، یا یہ انسان اس بندے کا حق ادا کر دے، اور اگر بے بس ہو گیا ہے، یہ نہیں ادا کر سکتا تو اس بندے سے معافی مانگ لے. تیسری صورت دنیا میں ہمیں دین نے نہیں بتائی، اسلام نے نہیں بتائی. تیسری صورت آخرت میں ہے، اور وہ بڑی سخت صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے اندر جس بندے کا حق مارا ہے تو اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دی جائیں گی اسی بقدر جتنا حق مارا ہے. اور اگر اس نے بہت حق مارے لوگوں کے، نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، تو ایسی صورت میں اس بندے کے جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس حق مارنے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. وہ وقت بڑے خسارے کا ہے. اس لیے اب ایک اہتمام تو یہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو موقع دیا، جسے عام طور پر شب براءت کہتے ہیں. شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور براءت کا معنی بری ہونا. بعض لوگ جلدی میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں شب رات، پھر وہ سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شب براءت کا تصور اسلام میں نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ براءت، بری ہونا، یہ شعبان کی اس 15ویں شب کی جو روایت ہے اس میں موجود ہے.
کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے بری کرتا ہے، اس لیے اس کا نام شب برات رکھا گیا۔ باقی اس کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر آیا کہ جناب اس میں اب بھی بعض علاقوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ پٹاخے چلاتے ہیں، چرلیاں چلاتے ہیں، آگ سے کھیلتے۔ بعض سے پوچھا جائے کہ جی آپ یہ کیوں آگ سے کھیلتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم خوشی مناتے ہیں، جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بری کر رہا ہے اس رات، تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آگ سے کھیل کر خوشی منانا یہ خالصتاً پوری دنیا کے اندر صرف ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ آگ سے کھیل کر خوشی منانا یہ صرف ہندوؤں کا طریقہ ہے، اسلام نے نہیں سکھایا آگ سے کھیلنا۔ فضول خرچی ہے، وہ کیا ہے، وہ سب باتیں ایک طرف۔ اس لیے انسان بھرپور کوشش کرے کہ صرف اور صرف جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صرف اسی پر عمل کرے اور اپنی طرف سے اس میں اضافے نہ کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا کثرت سے مانگی جائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ شعبان جو اب مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے رمضان کا، انتظار فرماتے تھے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل باتیں ہوتی ہیں نا، وہ رمضان آ رہا ہے جی، بڑی گرمی کا آ رہا ہے، اللہ خیر کرے، یعنی خوف پیدا کرنا، انتظار نہیں، خوف پیدا کرنا۔ اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ انتظار وہ جو کہ ایک عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ انسان اس انتظار کی وجہ سے اس عبادت میں مصروف شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ ایک اسباغ الوضوء علی المکارہ، اگر حالات ایسے ہوں کہ انسان کے لیے مشکل ہو، اس کے باوجود یہ بہت اچھی طرح وضو کرے۔ ٹھنڈ آ رہی ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا مشقت اٹھا کر، گرمی ہو گئی باٹوٹیوں میں گرم پانی ہے لیکن یہ مشقت اٹھا کے وضو کر رہا، مشقت کے حالات میں وضو کرے۔ ایک نمبر 2، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلائے، زیادہ آنا جانا کرے۔ اور تیسری چیز جو اصل سنانا چاہتا تھا وہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان ایک نماز پڑھے اور اگلی نماز کے انتظار میں رہے تو درمیان میں یہ انسان نماز کا ثواب کماتا رہتا ہے، صرف انتظار کی وجہ سے۔ اب ایک انسان کے ذہن میں بات آتی ہے، اچھا جناب ظہر کی نماز پڑھ لی تو اب عصر تک بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لی اب مغرب تک بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لی تو عشاء تک بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں تاکہ ثواب مل جائے۔ تو کیا اور کوئی کام نہیں کرنا؟ اور کوئی کام نہیں کرنا؟ دکان کا کام ہے، کاروبار کا کام ہے، اور دوسرے کام ہیں۔ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا کہ محدثین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ یہ انسان نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ یہ انسان نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر جائے، اپنے کاروبار میں جائے، لیکن اس کا دل نماز میں اٹکا ہو کہ اب عصر پڑھ لی ہے، مغرب کا وقت ہونے والا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ کر گیا کاروبار کی جگہ میں، توجہ ادھر ہے، میں نے ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔
یہ انسان جو اس انتظار میں رہتا ہے یہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح گھروں میں ماحول بنایا جائے رمضان کے بارے میں کہ اللہ رب العزت توفیق دی کہ رمضان کی اہمیت گھروں کے اندر ہو، اور اس میں بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ یہ ابھی سے باتیں گھر میں ماحول بنانا ہوگا۔ اگر یہ والا موضوع جو اب ذکر کر رہا ہوں بالکل رمضان کے اندر ذکر کروں تو شاید وہ بات نہیں بنے گی جو اب آگے کہنے لگا ہوں، اس لیے کہ اب معاشرے کے اندر یہ روش اختیار کی جانے لگی ہے گھروں کے اندر کہ رمضان ہوتا ہے لیکن پورے گھر کے اندر صبح ناشتے کے وقت میں ناشتہ لگتا ہے، دوپہر کے کھانے کے وقت میں کھانا لگتا ہے، رات کے وقت میں کھانا لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والی نسل قطعاً رمضان کے روزے کو فرض نہیں سمجھتی۔ اس ماحول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جوان ہونے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ذہنوں میں ہو کہ رمضان بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نے ماحول بنایا، سحری کا ماحول بنایا، افطاری کا ماحول بنایا، اور دن کے وقت میں کوئی روزے دار دوسرے کے سامنے نہ کھائے، کوئی روزے دار کے سامنے نہ کھائے، نہیں روزہ رکھا تو روزے دار کے سامنے نہ کھائے۔ کیا یہ پابندی ہمیں دین نے سکھائی ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے کہ باہر بھی کھا پی رہے ہوتے روزے داروں کے سامنے۔ کیا یہ دین نے پابندی لگائی ہے؟ دین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی روزہ ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، کیا ضرورت ہے کہ دوسرے کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ نہ کھائے؟ اس کا جواب بہت غور سے سنیے گا، مثالیں دوں گا حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس نے روزہ رکھا ہو اور وہ درمیان وقت میں ناپاک ہو جائے، نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ روزہ نہیں ہوا، قضا کرے گی اس دن کا۔ لیکن فرمایا کہ وہ افطار تک تشبہ بالصائمین کرے، روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ دین نے اس کو کہا ہے کہ روزہ اس پر نہیں رہا، یہ اب روزہ اس کا نہیں ہے۔ دین کہہ رہا، شریعت کہہ رہی کہ روزہ نہیں ہے اس کا، لیکن پابند کیا گیا کہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے پیے، اسی طرح رہے گویا کہ روزہ رکھا ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان، کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے اور رمضان کے درمیان دن میں بالغ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اب وہ باقی دن کے اندر اس طرح رہے گویا کہ تشبہ بالصائمین، روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، یعنی ان کے سامنے کھائے پیے نا۔ اس لیے جس کو شریعت میں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، جیسے دودھ پلانے والی خاتون، اس کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن ساتھ یہ بھی پابندی ہے کہ وہ روزے داروں کے سامنے اس طرح نہ عام کھائے پیے۔ لہذا گھروں کے اندر یہ ذہن بنایا جائے کہ سحری کے وقت میں سحری ہو، افطار کے وقت میں افطاری ہو، اور گھروں کے اندر یہ جو ناشتے کا اور دوپہر کے کھانے کا اور رات کے کھانے کا معمول ہوتا ہے اس کو بہت حد تک تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ماحول میں پرورش پانے والے بچے بڑے ہو کر ان کے ذہنوں میں نہیں ہوگا کہ رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ اس لیے گھر میں ماحول بنایا جائے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو شب برات سے متعلق بات عرض کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، رمضان کا انتظار، رمضان کی تیاریاں اور ذہنی طور پر اس کا انتظار کرنا خوش دلی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توبہ اور استغفار کی ذمہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے استقبال کے اور انتظار کی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.